بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان بن ولید مصر کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخی روایات میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کیا۔ اسی شاہی خون سے آگے چل کر کچھ ہی نسلوں بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم پیدا ہوئیں۔ جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حسن و جمال میں بے مثال ہو گئیں۔ مصر کا اقتدار جب رمسیس ثانی کے پاس آیا تو اس نے پہلے سے غلام بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن یہ رمسیس ثانی ہی تھا جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دن اس کی نظر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی حضرت آسیہ بنت مزاحم پر پڑی تو وہ ان کے حسن پر فدا ہو گیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے گھر شادی کا پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی یہ ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ہر کسی کو مجبور کرتا کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ سبھی لوگ آہستہ آہستہ فرعون کو خدا ماننے لگے، کیونکہ جو اس کی خدائی کا انکار کرتا تو وہ اسے قتل کروا کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہ ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کھلے عام تبلیغ شروع کر دی، جس پر فرعون نے سخت رد عمل دیا۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے، اس وقت یہ قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور قبطیوں کی غلام تھی۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے طریقے سے خداؤں کی پوجا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو طرح طرح کے معجزوں کے ذریعے سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ وہ حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے ہمت نہ ہاری، مسلسل ان لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ حق سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لڑانا شروع کر دیں۔ مصر میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ فرعون نے سوچا کہ وہاں پر اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے کے لیے اتاروں گا۔ چنانچہ میلے والے دن دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی گئی۔ میلہ ایک بڑے میدان میں لگتا تھا۔ میلہ سجا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ فرعون بھی اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سبھی جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹیاں نکالی اور زمین پر پھینک دی۔ جب وہ لاٹیاں زمین پر گریں تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس طرح سے زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ سارے مجمع میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ وہ سارے لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ سارے جادوگر اپنے نشے میں لگ گئے کہ ہم موسیٰ کو آج ضرور ہرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو آپ کا عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ جب اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سبھی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب اس معجزے کے بارے میں فرعون کی بیوی آسیہ کو خبر ہوئی تو وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت آسیہ جو اس معجزے کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، لیکن اعلان نہ کیا اور اپنے شوہر فرعون سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو میرے مومن ہونے کا پتہ چلا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرے گا، لیکن حضرت آسیہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔
وقت گزرتا گیا، آپ اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی محبت گہری ہوتی گئی، اور جب فرعون حضرت موسیٰ کے حامیوں پر ظلم کرتا تو یہ کام حضرت آسیہ کو بالکل پسند نہ تھا۔ اسی وجہ سے فرعون کے لیے آسیہ سلام اللہ علیہ کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے حضرت آسیہ کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک دفعہ فرعون کی لیپالک بیٹی اپنی خادمہ مشاطہ سے کنگھی کروا رہی تھی کہ اچانک خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گری، جس پر خادمہ کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی غصے سے پاگل ہو گئی کہ تم کس اللہ کی بات کر رہی ہو جبکہ خدا تو میرے والد ہیں۔ یہ بات فرعون کی بیٹی کو ناپسند گزری تو فرعون کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے ابا جان، کنگھی کرنے والی خادمہ موسیٰ کے خدا کو عبادت کرتی ہے اور وہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کیا۔ فرعون نے محل میں سب کو حاضر کیا اور نوکرانی کو پیش کرنے کو کہا تو فرعون نے اس خادمہ سے ایمان لانے کا سارا واقعہ دریافت کیا۔ فرعون نے پوچھا، تو کس کو اپنا خدا مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب کو پالنے اور موت دینے والا ہے۔ فرعون کو اس نوکرانی کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کیا گیا۔ حضرت آسیہ بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت آسیہ کی آنکھوں کے تمام پردے ہٹا دیے۔ وہ سبھی کچھ دیکھ رہی تھیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس خادمہ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایک دن آپ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ میرے سامنے اللہ کی پیاری بندی کو تیل میں ڈالا گیا لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ فرعون آپ کے پاس آیا، آپ کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگا تو حضرت آسیہ کہنے لگیں، تمہیں اس خادمہ کو تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فرعون غصے سے لال ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم پر بھی اس نوکرانی کا سایہ پڑ گیا ہے۔ آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر کسی کا سایہ نہیں پڑا، میں تو مومن ہوں۔ میرا خدا وہ ہے جو سب کا ہے، جو سبھی کو پالتا ہے اور سب کو موت اور زندگی دیتا ہے۔ فرعون کو آسیہ کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن حضرت آسیہ نے اس کی ایک نہ مانتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو خدا نہیں، تو ایک ظالم ہے، کافر ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین کو بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ موسیٰ کے خدا پر یقین نہ رکھے۔ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کو ماننے سے انکار نہ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ کے خدا پر یقین نہ لاؤ ورنہ فرعون تجھ کو قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے والدین کو بھی انکار کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، موسیٰ کا خدا سچا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آسیہ خدا کی وحدانیت سے انکاری ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننا شروع کرے، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو تیز دھوپ میں تپتی ریت پر باندھ دیا اور بڑے بڑے پتھروں کو آپ کے اوپر رکھ دیا تاکہ آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں۔ یہ سب ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے بھی حضرت آسیہ نے ایک اللہ کے گن گاتی رہیں۔ فرعون جتنی زیادہ تکلیفیں حضرت آسیہ کو دیتا رہا تو حضرت آسیہ کا یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ فرعون نے اپنی بیوی کے جسم کے کچھ حصوں سے اس کی کھال بھی کھچوا دی۔ فرعون چونکہ حضرت آسیہ سے محبت کرتا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میری بیوی میری بات مان لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، اے ظالم کافر، تو میرے جسم کو طرح طرح کے طریقے سے ظلم دے رہا ہے، اللہ مجھ پر مہربان ہے، وہ میرے دل کو کبھی بھی تیری طرف بدلنے نہیں دے گا۔ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی میں اللہ پر پکا یقین رکھوں گی۔ اسی طرح حضرت آسیہ پر ظلم کے انبار ڈھائے جاتے رہے
کہ حضرت موسیٰ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی پر بڑا فخر ہے، تو جو بھی اللہ سے دعا مانگے گی اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر حضرت آسیہ نے اللہ سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، مجھ کو اس فرعون کے ظلم سے نجات دے دے۔ ادھر فرعون نے حضرت آسیہ کو اللہ کی وحدانیت سے انکاری کرنے کے لیے ہر طرح سے طریقہ آزما لیا تھا، اور حضرت آسیہ کا یقین اور پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ فرعون نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لے آؤ، اگر یہ مجھ پر یقین لے آتی ہے تو اس کو معاف کر دینا، اگر باز نہیں آتی تو اس کو اس چٹان کے نیچے پیس دو۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کو جنت میں اپنے لیے ایک اعلیٰ گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فرعون کے حکم سے اس چٹان کو حضرت آسیہ پر گرایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آسیہ کو اللہ پاک جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیشہ ہم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔